ہمارے پیران پیر دستگیر غوث اعظم سارے پیروں کے پیر ہیں، وہ پیران پیر دستگیر ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب کہاں جائیں گے؟ پیران پیر دستگیر تک۔ راستہ بھلے ہی جدا جدا کیوں نہ ہو، منزل ہماری ایک ہے۔ منزل کیا ہے؟ پیران پیر دستگیر۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے ہاتھ میں لگی ہوئی گھڑی ہمیں یہ بتاتی رہتی ہے اے لوگوں 11ویں والا ملے گا تو ہی 12ویں والا ملے گا، اور اگر 12ویں والا ملے گا تو تم 1 تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تک رسائی ہو جائے گی۔ 11 12 1 گھڑی اٹھا کر دیکھو، ہم لوگوں کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے وہ 11ویں والی ہے۔ اس کو کنڈم کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہوتا تو ایک گھڑی بنی 13 14 15۔ ان لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ جو سنی لوگ ہیں یہ ایسے ہی، تو دیکھو یہ گھڑی دیکھو 12 کے بعد 1 نہیں ہوتا، 13 14 15۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ 12 13 14 15 والی گھڑی کسی کے ہاتھ کی زینت بنی؟ اگر وہ گھڑی دیکھنا ہے تو ریلوے اسٹیشن ملے گی۔ اور ہم لوگوں کے پاس جو گھڑی ہے سب لوگ اپنے ہاتھ میں دیکھو 11ویں والی، اور 12 13 14 والی گھڑی کہاں ملے گی؟ ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی گھڑی ہے تو 11ویں والی، یہ 11ویں والے پیر ہیں، یہ پیروں کے پیر ہیں، پیران پیر ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ میرا ولیوں کے امام ہیں۔ وہ مشر میں ہے نا، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرو پنجتن کے نام، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا نام جانتے ہو؟ میر محی الدین عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین عبد القادر جیلانی، میر محی الدین عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین عبد القادر جیلانی۔ سن لیا نا میرا ولیوں کے نام۔ اور ہمارے مخدوم اشرف کا نام جانتے ہو کیا؟ میر احد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ ہمارے مخدوم پاک کا نام کیا ہے؟ میر احد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی، میر احد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی، میرا محی الدین عبد القادر جیلانی۔ یہ دونوں میر ملے تو ہمیں آستانہ کون سا ملا؟ سرکار شاہ میرا، سرکار شاہ میرا۔ تو ہم غوث اعظم کی اولاد، میرا کی اولاد تب بھی میرانی، مخدوم اشرف کی نسبت سے تب بھی میرانی، اور میرا نے میرے سے ملا دیا، یعنی میرا سید علی سے، عماد والے شاہ میرا سے، تو ہم لوگ ہو گئے مکمل میرانی۔ ہم لوگ کیا ہو گئے؟ مکمل میرانی۔ غوث اعظم کی اولاد تھے تب بھی میرانی، میرا کی نسبت سے میرانی، میر احد الدین اشرف کی نسبت سے میرانی، اور یہ دونوں میروں نے میرا سید علی کا دربار دکھا دیا تو ہم لوگ مکمل میرانی۔ تو ہم لوگ کیا ہو گئے؟ میرانی۔ ایک تو یہ سمجھ لو۔ اچھا، اور یہ جو ہم لوگ روپٹا، ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ روپٹا لگا کے گھومتے ہیں، تو اس کا تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے۔ جواب یہ روپٹا ہے کہ کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے،
حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں. اب آپ غور کریں گے کیا ہوتا ہے جب آوارہ کتے زیادہ ہو جاتے ہیں تو لوگ کمپلین کرتے ہیں، تو نگر پالیکا کی ٹیم آتی ہے اور ان کو پکڑ کر گاڑی میں بھرتے ہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں جس کے گلے میں پٹا دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہے. پیر ہمارے تاج والے، پیر ہمارے تاج والے، پیر ہمارے. اگر اس کو ٹچ کیا تو مالک آ جائے گا. جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں یہ کتا عام نہیں ہے، خاص ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے. اگر اس کو ٹچ کیا تو مالک آ جائے گا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ کس کا پٹا ہے؟ پیرانے پیر دستگیر کا، حضور غوث اعظم کا، پیروں کے پیر کا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرما دیا. کب فرمایا؟ واقعہ سن لو. میرے غوث اعظم بڑے چھوٹے سے تھے، 6 سال کی عمر تھی. حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا، حج بیت اللہ کے لیے. تو میرے غوث اعظم بھی پہنچانے کے لیے، جیسے قافلہ جاتا ہے تو لوگ پہنچانے کے لیے جاتے ہیں. تو پیرانے پیر دستگیر کی عمر ہے 6.5 سال. قافلے کو پہنچانے کے لیے جب قافلہ آنکھوں سے اچھل ہوا تو آپ اچک اچک کر دیکھنے لگی قافلہ کہاں پہنچا. جب قافلہ نہیں دکھا دوڑتے ہوئے آئے، اپنی چھت پر چڑھ گئے کہ دیکھوں یہ حاجیوں کا قافلہ گیا کہاں. آپ کی والدہ پریشان کہ عبد القادر جیلانی گئے تھے حاجیوں کو پہنچانے کے لیے، ابھی تک آئے نہیں. لاؤ میں چھت پر چڑھ کر دیکھوں کہ پیرانے پیر دستگیر گئے کہاں. تو آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ غوث اعظم بیچ میں کھڑے ہیں، کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے. اسی واقعے کو اعلیٰ حضرت نے کس انداز میں کہا وہ سنو. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. عشق محبت، عشق محبت، پیر ہمارے تاج والے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. وہ پیرانے پیر دستگیر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب کا شہزادہ سرکار دو عالم کی اولاد اور اس وقت حاجیوں کی محبت میں کعبے کی چھت پر چڑھا ہے. حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل ترنت جاؤ اور کعبے کو لے کر آؤ، شہزادے کا طواف کرا دو. شہزادے کا طواف کرا دو. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے کامل بزرگ تھے. غوث اعظم سے ملاقات کے لیے شیر پر بیٹھ کر آئے. شیر پر بیٹھ کر آئے کہ پیرانے پیر دستگیر سے ملاقات کرنے کے لیے. خادم باہر بیٹھے ہوئے تھے. شیر پر یہ بیٹھ کر آئے تو خادم سے کیا کہتے ہیں؟ اے بھائی تم تو غوث اعظم کے خادم ہو، دیکھو میں شیر پر بیٹھ کر آیا ہوں. اس شیر کی غذا جانتے ہو، ایک گائے ہے، ترنت گائے کا انتظام کرو. دور کتا بیٹھا تھا، اس نے دیکھا ہے میرے غوث اعظم کے خادموں سے شیر کے لیے کھانے کا انتظام. وہاں سے لپکا، شیر کو چیر ڈالا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے،
جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا دبے کرامات غوث اعظم، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، موبائل پر خوب چل رہا تھا، دلی میں کوئی ایک لڑکا تھا پنجڑے میں گر گیا شیر کے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا موبائل پر کہ جب وہ اندر گرا تو شیر نے پہلے اس کو دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا، اوپر بھی دیکھا، نیچے دیکھا، حملہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شیر ایسے دیکھ رہا ہے، مجھ کو بھی لوگوں نے دکھایا تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اپنے ہوتے تو کیا کرتے۔ تم لوگوں نے تو یوں ہی دیکھا، یوں ہی رکھ دیا، یار کھا گیا، ارے اللہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، برا اندر کھا گیا، شیر نے نوچ ڈالا تو کیا کر ڈالا۔ ہم نے بھی دیکھا، ہم غور میں پڑ گئے۔ میں نے کہا اگر اپنے ہوتے تو کیا کرتے، تو میں نے غور کیا، تو میں نے غور کیا کہ شیر نے ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، پہلے اس نے اس کو دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، چاروں سائڈ پر دیکھا، پھر پیچھے ہٹا، پھر آگے آیا، پھر دیکھا اس کو، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو شیر کی طرف جوڑا، حملہ کر دیا۔ دیکھا ہوگا اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو شیر کی طرف جوڑا، اس نے حملہ کر دیا۔ کیا سمجھے؟ وہ یہی دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ پکارتا کس کو ہے، یہ بلاتا کس کو ہے، یہ آواز دیتا کس کو ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے ہی پاور والا سمجھ رہا ہے، مجھے ہی طاقت والا سمجھ رہا ہے، حملہ کر دیا۔ کیا سمجھے، کیا سمجھے؟ اگر کوئی بھی دنیاوی بھیڑیا، دنیاوی شیر تم کو گھورتا ہو، صرف اتنا ہی پڑھ کر پھونک دو گے، انشاءاللہ تعالیٰ تم کو نہ پکڑ سکے گا، نہ جکڑ سکے گا، نہ حوالات میں لے جا سکے، اس کی جرأت نہیں ہے۔ کیا پڑھ کر پھونک دینا، کیا دبے جس میں حمایت کا حکم جا تیرا۔ یہ فارمولہ بتا رہے ہیں، یہ پریکٹیکل کر لینا۔ ابھی وقت بڑا نازک ہے، وقت بڑا نازک ہے، کل کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے لیے بہت سارے بھیڑیے جو ہمارے دشمن بنے پڑے ہیں، ان کی جرأت نہ ہو سکے کہ کسی عاشق رسول سے آنکھ ملا دیں۔ اگر ایسا چاہتے ہو تو صرف یہ شعر کو یاد کر لو اور صرف پڑھ کر پھونک دو گے، انشاءاللہ تعالیٰ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ کسی دنیاوی انسان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ حملہ کرنا تو دور رہا، تم سے آنکھ ملا دے۔ یہ نوٹ کر کے رکھ لو، قاری صاحب، مولانا صاحب، کوئی بھی نوٹ کرا دے گا۔ کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا ہوا یا پیران پیر دستگیر، اے میرے غوث اعظم، وہ کتا جو آپ سے دور رہا کرتا تھا، لیکن آپ کی محبت اتنی تھی کہ آپ کی محبت میں جب آپ کے خادموں سے غذا مانگی گئی تو کتا برداشت نہ کر سکا۔ اتنی محبت، تو یا میرے غوث اعظم، یا میرے پیران پیر دستگیر، ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے نام لیوا ہیں، تو حضور ہماری ہمیشہ حفاظت فرمائیے۔ کیا دبے جس میں حمایت کا وہ انسان دبتا نہیں ہے جس پر غوث اعظم کا کرم ہو جائے۔ جب کتے کا یہ عالم ہو گیا تو انسان اشرف المخلوقات میں ہے، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، ایسی محبت کرو۔ پیران پیر دستگیر، تم کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، کوئی بھی تمہارا پیر ہو، سارے پیروں کے پیر ہیں پیران پیر دستگیر۔ ہم سب کا کام ہے کہ چاہے مخدوم اشرف
غریب نواز، محبوب الہی، اعلیٰ حضرت، یا سارے جتنے بھی پیر ہیں، یہ سب کا کام ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ تو ہم سب غوث اعظم تک پہنچ گئے، سمجھ جانا سرکار تک پہنچ جائیں گے۔ سرکار مل گئے تو رب مل گیا۔ تو اے لوگوں، ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کے بھی مرید ہو آپس میں محبت رکھنا، صرف اتنا دیکھنا یہ سارے مرید پیران پیر دستگیر کو چاہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ان کو مانتے ہیں تو تمہارا بھائی ہے، نہیں مانتے تو بھائی بھی ہوگا تو بھائی نہیں ہے۔